قرآن کریم کی 5ویں آیت پہ چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. یہ آپ کی خدمت میں سورت بقرہ کی آیت نمبر 219 ساری 5 آیتیں حضرت عمر کی، اور اس کے آگے ایک آیت مزید چل رہا ہوں. یہ سورت نساء ہے، آیت نمبر 43 ہے، اسی کے ساتھ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. یہ آیت نمبر 43 سورت نساء. اسی کے ساتھ سورت مائدہ آیت نمبر 90 آیت نمبر 91. یہ 7ویں اور 8ویں آیت ترتیب کے اعتبار سے بنتی ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یہ آیت مبارکہ ہے. اس آیت کے بلکہ یہاں آگے چلیں، اللہ فرماتے ہیں فہل انتم منتہون تک یہ آیات ہیں. ان آیات میں اللہ نے کیا فرمایا میں آپ کی خدمت میں اس آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. توجہ رکھنا، اس آیت میں اللہ رب العزت نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں یوں نقل فرمائی ہیں. فرمایا اے نبی علیہ السلام، لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، فائدہ کم ہے، اور دونوں کا گناہ فائدے کے لحاظ سے آگے چلا ہوا ہے. ایک آیت تو یہ ہے، اگلی آیت سورت نساء ہے، آیت نمبر 43 آیت نمبر 43 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اس آیت میں کیا کہا؟ فرمایا اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جانا، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تم کیا کہہ رہے ہو. جب تمہارے علم میں نہیں ہوگا تو پڑھو گے کیا؟ سورت مائدہ آیت نمبر 90 آیت نمبر 91 یہ بھی اسی کے ساتھ ہے. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کی تھان اور جوئے کے تیر یہ ناپاکی کے کام ہیں، شیطانی کام ہے. کامیابی چاہتے ہو تو ان سے بچ جاؤ، یہ تمہیں اللہ کی یاد سے، نماز سے روک دیں گے. اب بتاؤ ان چیزوں سے باز آؤ گے؟ یہ آیات 4 آیتیں ہیں جو شراب کے حرام کرنے کے لیے اتری ہیں. ان چاروں کا آپس میں ربط ہے. میں آپ کی خدمت میں سمجھاتا ہوں، توجہ رکھنا. حضرت عمر نے حالت جاہلیت میں بھی شراب سے محبت نہیں کی تھی. عمر کے دل میں بار بار آتا شراب نہیں پینی چاہیے، یہ تو عقل کو خراب کر دیتی ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اللہ نے حرام نہیں قرار دیا تھا. عرب کے محلات میں شراب یوں پی جاتی تھی جیسے ہمارے دسترخوان پہ کولڈ ڈرنکس پی جاتی ہیں، پیپسی، 7 اپ، ڈیو پی جاتی ہیں. جیسے ہمارے دسترخوان پہ ان چیزوں کو پینا برا نہیں سمجھا جاتا تھا، اسی طرح حضرت صحابہ کے دور میں بھی شروع میں اس کو پینا برا نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن عمر کے دل میں آتا یار یہ چھوٹ جائے. ایک دن حضور کے پاس آ کر دل کا دکھڑا سنا دیا، درد دل بتا دیا کہ یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا. تو پھر آیت اتری قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. فرمایا لوگو فائدہ تو کم ہے، نقصان زیادہ ہے. یہ کہا حرام نہیں کیا. یہ پہلی آیت اتری تو کچھ صحابہ رک گئے کہ فائدہ کم ہے، اب چھوڑ دو، کیونکہ مزاج بن چکا تھا اس کے پینے کا. ڈائریکٹ حرام نہ کیا، تھوڑا سا کہا، کچھ طبقہ رک گیا. حضرت عمر پھر حضور کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے یہ چھوٹ جائے. حضرت عمر کے کہنے پر دوسری آیت اتری، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اب نماز کے ٹائم پہ مت پینا، نماز کے ٹائم پہ پینا منع ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی. اب بہت سے صحابہ بلکہ
اکثر صحابہ رک گئے کہ دیکھو ہم نے تو 5 وقت نمازیں پڑھنی ہیں، اب نہیں پینا چاہیے، اکثریت نے چھوڑ دیا، لیکن پوری حرام نہیں ہوئی، ابھی بھی کچھ معاملہ باقی تھا۔ عمر فاروق صحابہ کو کہنے لگے میں اس تگدو میں لگا ہوا ہوں، حرام کو حرام قرار دکھاؤں گا، قرار دلا کر پھر انتظار میں ہے، رب سے مانگنا بھی ہے۔ آخر حضور کے پاس یہ بھی پہنچے ہیں، فرش سے جبرائیل بھی پہنچا ہے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ اب تو اینڈ ہو گیا، فائدہ بھی کم تھا، بعضوں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا نماز پہ ٹائم پہ مت پیو، اکثریت چھوڑ دیا، 2-4 ہی رہتے ہیں، ان کو بھی سمجھا دیا جائے۔ پھر آیت اتری اور اتنا سخت جملہ اللہ کے قرآن میں آیا، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے میرے نبی کے صحابہ، میرا اعلان ہے، اعلان خدا بندی ہے، اگر چاہتے ہو آخرت میں کامیابی ملے، اگر چاہتے ہو شیطان سے یاری چھوٹ جائے، جیسے جوا حرام ہے ویسے شراب حرام